بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآلہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ محترم حاضرین، اصلاح و تربیت کے سلفی یا یوں کہیے کہ قرآن و حدیث پر مشتمل اصولوں میں 30ویں نمبر پر ہمارے سامنے اصول یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دعوت دین کے میدان میں منہج نبوی کو اپنانا واجب ہے، جیسے عقائد میں، عبادات میں اور دیگر زندگی کے تمام امور و معاملات میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہر اعتبار سے آپ کی شخصیت و سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں؟ ساری باتوں میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات، حلال حرام، سارے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ جب آپ سارے امور میں نمونہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دعوت و تبلیغ دین کا ایک اہم ترین کام ہے، بلکہ دینی اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے یہ کام انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ جس سماج میں دعوت کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، صرف ایک معروف کا حکم نہیں، صرف فضائل یا چند امور کی جو فضیلتیں ہیں بیان کرنا، یہ نہیں، بلکہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں، شرک سے لے کر دیگر گناہوں کی شکل میں، ان سے روک ٹوک کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی اگر کوشش سماج میں نہ کی جائے تو قرآن و حدیث کی بہتری دلیلیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ایسا سماج اور ایسا گروہ عذاب الہی کا مستحق ہے، چاہے اس میں نیک لوگ بھی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہلکو یا انہلکو وفینا صالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خبث یعنی برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو جائے، وہ غالب آ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے سماج کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے نہی عن المنکر، دعوت اللہ کا کام کرنا ضروری ہے۔ اب یہ کام کیسے کیا جائے؟ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اہم اس تناظر میں کہ مسلمانوں میں بہت سارے گروہ، جماعتیں، تنظیمیں، مسالک ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو اپنے کاموں کی بنیاد پر اپنے آپ کو برحق صحیح، بہتر اور دوسروں کو کمتر، غلط اور راہ راست سے ہٹا ہوا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس تناظر میں کہ دیکھیے رپورٹ میں، اخبار میں، زمین پہ ہم زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اغیار میں ہم کر رہے ہیں، فلاں ہم کر رہے ہیں، فلاں ہم کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کرنا صرف اہم نہیں ہے، کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح طریقے سے کرنا اہم ہے، ورنہ ہمارا خاطر خواہ نتیجہ اور مطلوب مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس اصول کو سامنے رکھا جائے کہ دعوت دین کے میدان میں بھی نبی کے منہج کو ملحوظ رکھا جائے۔ میں پھر سے دہراؤں کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کسی بھی عالم، پیر، فقیر، امام، بزرگ یا کوئی بہت بڑا دانشور ہو، ان کی فکر و خیال، ان کے پریکٹیکل اختیار کیے ہوئے دعوتی یا کسی طریقے کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ غور کیجئے اس پہ۔ ابھی آج مجھے کچھ آدھا پون گھنٹہ پہلے ہمارے ایک دوست نے 2 کلپ بھیجی۔ ایک کلپ میں میری ایک تقریر کا ذکر ہے، اس کے تھوڑے سے حصے کو نقل کیا گیا ہے، جس میں نے تذکرہ کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں نے
ایسی عورت کو جس کا حمل تو ہے لیکن حمل کے وضع میں بچے کی ولادت میں تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت لکھ کر ران پر کمر پر باندھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر نہ نکلے باندھ دیں تو جلدی سے ہو جائے، اور جیسی ولادت ہو جائے زچگی ہو جائے تو نکال دیا جائے ورنہ بچے دانی نکل جائے گی۔ یہ ان کی تحریر ہے، انہوں نے حوالہ دیا اور میرا رد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مولانا رضوان صاحب اور اس میں پھر غیر مقلد اور دوسرے کچھ القاب استعمال کیے ہیں، غیر مقلد بھی کہہ رہے ہیں وہ، یہ غیر مقلد ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے، یہ الزام ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے، مجھے ہنسی آئی سن کے اور ماتم ہوتا ہے کہ بزرگ شخصیت ہیں، صاحب علم معلوم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے میرا رد کرتے ہوئے کیا نقل کیا کہ یہ بات جو حکیم الامت صاحب نے درج فرمائی ہے، یہی بات انہوں نے شفاء العلیل کا پیج فوٹو میں پیش کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے، ہاں، اور اس کو انڈر لائن یا بریکٹ میں کر کے نشان زدہ کر کے اس کو ظاہر کیا ہے۔ پھر یہی بات وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہی بات غیر مقلدین کے بڑے عالم، یعنی ہمارے عالم ایسا کہتے ہیں، نواب صدیق حسن خان نے لکھی۔ پھر ایک اسحاق بھٹی کی کتاب کی تصویر پیش کی اور اس میں بتایا کہ کوئی عبداللہ صوفی ہیں، ان کے نام پر ان کی شخصیت پر کتاب ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا بچے کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس نے ایک لکیر کھینچی، 2 لکیر کھینچی، 3 لکیر کھینچی اور پھر ہو گیا حاشیے میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا تھی ان کی، اور اس کو پیش کر کے وہ میرا رد کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسی کلپ میں، اسی تحریر میں 1 سے زائد مرتبہ انہوں نے ہمیں غیر مقلد کہا۔ غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو تقلید نہیں کرتا۔ کس کی تقلید نہیں کرتا؟ علماء کی، اماموں کی۔ اماموں کو امام مانتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کی تقلید کو لازم نہیں مانتے، ان کی باتوں کو دلیل کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ یہی تو ان کے اور ہمارے درمیان بڑا جھگڑا ہے، اور یہی سبق ہے ہمارا، یہی اصول ہے کہ آپ کوئی بات کہیں، ہم کوئی بات کہیں، دین کی حیثیت سے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو دلیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ دین وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور یہ بالکل متفق علیہ بات ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اولین و آخرین سے اس بات پر اتفاق ہے کہ اولین و آخرین سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دین قبول کرے گا جو انبیاء کے دین کے تعلیمات کے موافق ہو۔ تو جب آپ ہمیں غیر مقلد کہہ رہے ہیں اسی اسپیچ میں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ اور نواب صاحب اور فلاں مولوی صاحب یہ لکھے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اہل حدیث ان کی بات مانتے ہیں؟ اگر ان کی ہی بات ماننی ہوتی تو امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد اور ائمہ کرام ہیں، ان کا درجہ علم اور سب کچھ تو ان سے اونچا ہے۔ ہم جب ان کی تقلید نہیں کرتے اس بنیاد پر کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا اور ان کی باتیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہو سکتی ہیں، رائے اجتہاد، اس میں ان کی غلطی نہیں ہو، لیکن غلط ہو سکتی ہے ان کی بات، اور وہ خود کہتے ہیں صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول چھوڑ دو، یعنی میرا قول اگر حدیث سے ٹکراتا ہے۔ جب ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو نواب صاحب کی بات کیسے مان لیں گے؟ شاہ ولی اللہ کی بات، وہ بہت اونچے مقام کے ہیں، ان کی عزت، احترام، کارناموں کا اقرار، سب کچھ، لیکن اگر کسی سے، کسی عالم سے کوئی خطا ہو جائے تو کیا ہم اسے تسلیم کر لیں؟ ایسے بڑے بڑے علماء کی بڑی بڑی خطائیں ہیں، اللہ اسے معاف کرے۔ علامہ نووی آثار کے، بزرگوں کے آثار کے تبرک کے قائل ہیں، ہم ان کی کتابیں کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کی وہ بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی، اسے قبول نہیں کرتے۔ تو اچھا، مولوی صاحب کی تحریر سے کیا یہ معلوم نہیں ہوتا، یا یہ وہ غیر بین السطور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی نے جو لکھا ہے وہی بات شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے؟ تو کیا ہمارا سوال ہے کہ کیا آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے اقوال کو شریعت میں دلیل مانتے ہیں؟ اس میں انہوں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ عقیدے سے جوڑ دیا، عقیدے سے جوڑ دیا، مجھ کو کہہ رہے ہیں، مجھے یاد تو نہیں ہے کہ میں نے کس تناظر میں ایسا کوئی جملہ کہا ہے، عبادات سمجھ کے تو لوگ کرتے ہی ہیں، ہاں، اب اس میں اگر عقیدے کا کوئی پہلو جڑتا ہے تو عقیدہ ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ رکھیے اسے، فی الحال میں اپنی کلپ سنوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کس تناظر میں کہا ہے، مجھے خود دھیان نہیں ہے کہ میں نے عقیدے سے کس حساب سے جوڑا یا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا، جب کہا کہ شاہ ولی اللہ نے اور فلاں نے فلاں نے لکھا ہے، تو میرا ان سے یہ بھی سوال ہے، بہت غور سے وہ اس پر توجہ دیں،
اگر میری بات ان تک پہنچے تو سوچیں کہ وہ اپنے اصول کی کتابوں میں، ان کے ہاں جو اصول فقہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، تو ادلہ شرعیہ کے طور پر ان کے یہاں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دلیل، شرعی دلیل 4 بنیادی طور سے مانی جاتی ہے، اس میں بھی 2 بنیاد ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ قیاس میں ہر قیاس نہیں، قیاس صحیح۔ اب ان کا قیاس ہم جب نہیں مانتے تو بولتے دیکھو قیاس نہیں مان رہے، اصلاً قرآن اور حدیث ہے۔ اجماع قرآن حدیث کے تابع ہے، قیاس وہ قابل قبول ہوگا جو دلیل کی بنیاد پر ہو، دلیل کے بیس پر ہو، دلیل کے خلاف قیاس نہیں ہوگا۔ عقیدے اور عبادت میں قیاس نہیں چلتا، یہ اصول کی باتیں کتابوں میں درج ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس یہ 4 چیزیں دلیل، شرعی دلیل ہیں، لیکن آپ کی اس کلپ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اگر شاہ ولی اللہ سے کوئی چیز نقل کر رہے ہیں تو آپ اسے بھی شریعت مانتے ہیں۔ مطلب آپ کے یہاں شاہ ولی اللہ قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، قیاس کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا ایسے کچھ علماء بھی شرعی دلیل کی حیثیت کا درجہ رکھتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں وہ شریعت ہے، جس کو کہہ دیں حلال، جس کو کہہ دیں حرام، جس کو کہہ دیں یہ شریعت ہے، آپ مان لیں گے؟ یہ شرک ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کی شرح جا کے پڑھیے کہ علماء احبار اور رہبان کو رب بنانے اور ان کی عبادت کرنے کا مطلب قرآن حدیث نے کیا بتایا کہ آپ ان کے قول کو شریعت مان لیں، ان کو اللہ کا تشریعی درجہ دینا کہ شریعت سازی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ درجہ دیا جائے تو یہ اللہ کا مقام اور حق غیر اللہ کو دینا ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو سوال تو وہاں کا وہاں ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ میں نے ان کا ذکر نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے لکھا ہے، نواب صاحب نے، شاہ ولی اللہ نے، تب بھی ہمارا سوال ہے کہ قرآن کا یہ استعمال کہ زچگی والی عورت کو اس طرح لکھ کے لٹکایا جائے، اس طرح کا استعمال شرعی دلیل اور دائرے میں اصولوں کے مطابق آپ ہمیں سمجھا دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے قرآن دیا، قرآن کے استعمال کے جو شرعی طریقے ہیں سب کچھ بتایا، کہ بعد میں آپ نے کچھ چھپا لیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یا آپ کو جو نہیں معلوم تھا بعد کے کچھ علماء کو معلوم ہو گئے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہی تو اعتراض اور سوال ہے اور تنبیہ ہے کہ ہمیں دین اور شریعت کی چیزوں کو، قرآن و حدیث کو اسی طریقے سے بروئے کار لانا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے صحابہ اور تابعین نے استعمال کیا۔ صحابہ اور تابعین سے بھی اگر مل جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ چلیے کچھ گنجائش بنتی ہے، حالانکہ وہ ادلہ شریعہ میں ایک انفرادی عمل کے طور پر کوئی چیز پیش کی جائے تو نہ حنفی مانتے ہیں، نہ اہل حدیث، نہ کوئی اور مقلدین بھی نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام کا اگر کوئی عمل ثابت ہو جائے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز کوئی صحابی اپنی عقل اور اپنی رائے کی بنیاد پر نہیں کریں گے، دلیل ہوگی، اس لیے وہاں ہم احتیاط برتیں گے۔ مگر ان کے قول کا رد کسی دوسرے صحابی سے ہو اور ان کا قول عدی دلیل کے موافق ہو تو پھر ہم اس صحابی کے قول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس کا قول دوسرے صحابی اور حدیث کے برخلاف نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ آدمی اپنے پاس پیسہ نہیں رکھ سکتا، دوسرے صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ کے پاس بڑی رقم ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سال گزر گیا، نصاب کے مطابق جو ہے آپ نے زکوٰۃ نکال دی تو آپ وہ پیسہ رکھ سکتے ہو، وہ آپ کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں نہیں، آپ رکھیں گے تو خزانہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت کے اس سے قیامت کے دن جو ہے سونے چاندی کو تپا کر اس سے پیشانیوں کو اور پیٹھ اور دامن کو جو ہے وہ جو ہے داغا جائے گا۔ اس بات کو آپ بھی نہیں مانتے تو کیا یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی؟ نہیں، یہ ان کا اپنا ایک موقف تھا اور وہ بے مثال صحابی تھے، ان کی بہت فضیلت ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے گا، اس امت میں ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے لہجے والا انسان پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی ایک ایسی رائے تھی کہ دوسرے صحابہ اس کو نہیں مانتے تھے اور آج امت بھی نہیں مانتی۔ کیا آپ مانتے ہیں؟ یا اس کو نہ ماننے کی بنیاد پر آپ یہ کہیں گے کہ ان کی گستاخی کر رہے ہیں؟ نہیں، اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ قرآن و حدیث سے دین کو لیا جائے گا، بیس وہی ہے، اور پھر قرآن و حدیث کی بنیاد پر صحابہ، تابعین یا امت کے کسی دور کے علماء حق کا کسی بات پر اتفاق ہوتا ہے جس کو اصطلاح فقہ میں، اصطلاح دین میں اجماع کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ہوتا ہے تو یہ بنیادی دلیل ہے، اور پھر قیاس بھی احکام و مسائل میں چلتا ہے جو صحیح ہو، دلائل اور اصولوں کے موافق ہو۔ تو یہ جیسے وہاں میں نے بیان کیا کہ
قرآن و حدیث سے دین لیں گے. اصول دین مطلب دعوت دین کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہی اختیار کیا جائے. اس کو میں کئی مرتبہ اس طرح بھی بیان کرتا ہوں. سوچئے کہ آپ اپنے سماج میں اپنے گھر میں اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے سماج میں نوجوانوں میں بہت بگاڑ ہے، فتنوں کی الغار ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ ڈفلی بجا رہے ہیں. کوئی کسی گمراہ فکر سے متاثر ہے، کوئی کسی انجینئر سے، کوئی کسی ڈاکٹر سے، ہاں کوئی ابن حنیف سے. ایک مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے کچھ بیوقوف مل ہی جاتے ہیں، متاثر ہو ہی جاتے ہیں، لائک کرنے لگتے ہیں اس کی کچھ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، کچھ ایک دو چیزوں سے دھوکہ کھا کے، متاثر ہو کے. تو اب ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اس طرح کئی لوگ سوال کرتے ہیں. ہمارا سماج میں بہت بگاڑ ہے. اس کا موٹا، مختصر اور بہت ہی زبردست جواب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، جیسے آپ نے دعوت دی، جیسے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، وہی اصول اختیار کیا جائے. اب کوئی مولانا الیاس ہوں، کوئی مولانا اشرف علی ہوں، کوئی مولانا مودودی صاحب ہوں، کوئی مولانا نواب صدیق حسن صاحب ہوں، کوئی فلاں 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 رحمہم اللہ. میرا سوال ہے، آپ خود سوچئے کہ یہ علماء بہت بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ان کا مقابلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، طریقہ، سنت سے بہتر ان کی بات، ان کا طریقہ، ان کی سنت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ، اصول، اس سے بہتر کسی بات کے بڑے سے بڑے امام عالم کی بات ہو سکتی ہے؟ کتنی سمپل بات ہے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ بات مانیں گے، عملی طور سے اختیار کریں گے تو ہمارے مسلک پر زد پڑے گی. ارے پڑھنے دو نا بھائی، جب زد پڑھنے دیجیے. آپ کے سامنے مقصد ہونا چاہیے کہ دین شریعت پر عمل کر کے آخرت کو سنوارا جائے. آپ یہ نام، یہ گروہ مرنے کے بعد لے جائیں گے، کام آئے گا؟ وہ چیز اختیار کیجئے جو زندگی اور مرنے کے بعد کام آئے، اور وہ قرآن حدیث ہے. دنیا کے لوگوں سے نہ ڈریں، اس کا لحاظ نہ کریں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہماری یہ رشتہ داریاں ہیں. یہی تو امتحان ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر اللہ کی خوشنودی پر کو ترجیح دی جائے گی، یہ چیزیں چھوڑ دے گی. اور انبیاء اسی خوشنودی اور اسی جذبے پر محنت کرتے ہیں تربیت میں. سب سے پہلے عقیدے پر محنت اسی لیے کرتے ہیں کہ بندے کے دل میں جب اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی توحید، اس کے حقوق یہ دل میں بیٹھ جائیں گے تو اللہ کے سامنے کسی سے ڈرے گا نہیں، کسی سے دبے گا نہیں. اس کی اور اس کی بات کو اللہ کی بات کے سامنے، اللہ کے دین اور شریعت کے احکامات کے سامنے پیش نہیں کرے گا. تو طریقہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. آپ دیکھیے کہ عہد اول میں جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے، کتنا ستایا گیا. حضرت سمیہ، حضرت عمار اور ان کے والد رضی اللہ عنہم، اور دوسرے ان کی والدہ والد کو شہید بھی کیا گیا. اور دوسرے کتنے صحابہ ہیں، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت خبیب رضی اللہ عنہم، کتنا ستایا گیا. نہیں، کتنے دین سیکھا تھا انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی تھی ان پہ. اس درمیان میں صرف عقیدہ سکھایا تھا بیسیکلی، اور شریعت کے کچھ ہی موٹے موٹے احکام آئے تھے مکی زندگی میں. باقی تفصیلات تو مدینہ میں آئی، بعد میں آئی. لیکن اس عقیدے کو سیکھنے کے بعد بھی اس وقت کی طاقتیں، ان کے مظالم ان مسلمانوں کو راہ حق سے، دین حق سے پھیر نہیں سکے. اور وہ اتنے مضبوط تھے، اتنے اعلیٰ ایمان والے، حوصلے والے، استقامت والے ثابت ہوئے کہ بعد کا کوئی مسلمان ان کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. سابقون الاولون کتنا بھی کچھ بھی کر لے وے، ان کے ایک مد آدھے مد کے مقابلے میں بعد والے کا سہود پہاڑ کے برابر کا سونا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیوں؟ کئی فضیلت کی وجوہات ہیں، اور میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے. 23 سالہ، یہاں ایک بات کہہ کے میں ایک کتاب پہ آؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ دور نبوی میں محنت کی، اصلاح کی، تربیت کی، دعوت دی، اس کو سامنے رکھیے، اس کا نتیجہ دیکھیے. 23 سالہ تربیتی عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اور ماتحتی میں، نگرانی میں ایک ایسی جماعت مسلمانوں کی وجود پا گئی جس کا پوری انسانی تاریخ میں اس سے بہتر سماج اور معاشرہ نہیں. مسلمان ہونے سے پہلے مکہ مدینہ اور عرب کا معاشرہ کیا تھا؟
ہم جاہلیت اور جہالت کا تذکرہ کرتے. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کے یہاں نہیں تھا, کوئی ظلم نہیں تھا جو ہوتا نہیں تھا. اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو دیکھیے اللہ کے حقوق اور بندوں کو حقوق کو جس طرح اس سماج میں ملحوظ رکھا گیا, صرف قول میں اور دل میں نہیں, عمل میں بھی. اس کی مثال میں نے عرض کیا کہ پوری انسانی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور بعد میں آج تک اور قیامت تک وہ مثال نہیں ملتی. یہ کرشمہ, یہ عجوبہ, یہ معجزہ کیسے نمودار ہوا کہ انتہائی جاہلیت اور ظلم و زیادتی کرنے والے, شرک اور کفر کے جو مطلب شرک اور کفر کے بڑے بڑے امور میں ڈوبے ہوئے ملوث, وہ اتنے پاک باز, اتنے نیک, صالح, با ایمان, امانت دار, انصاف پرور کیسے ہو گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے. تو ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت, آپ کے طریقے تربیت کے ذریعے سے کتنا زبردست نتیجہ آیا, اس سے بہتر یا اس کے جیسا نتیجہ آپ کو دنیا کی کسی دعوت میں نہیں ملے گا. لہٰذا ہم اگر اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں, اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو تربیت میں بھی اور دعوت میں بھی. شیخ نے میرے سامنے جو کتاب ہے, متعدد دلیلیں, بڑا لمبا یہ درس ہے, میں کچھ دلیلوں کا تذکرہ کرتا ہوں متن کے ساتھ اور بعض کو سرسری طور سے ذکر کر دوں گا. پہلی ہی دلیل کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اختیار کیا جائے, اس کی دلیل دیتے ہوئے دلیلوں میں سے ایک یہ آیت, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ دوسرے دوستوں کے پیچھے مت چلو. اولیاء کا ترجمہ دوستوں کیا یہاں, آقا, اولیاء. اب اس میں جس کو آپ امام مانتے ہیں, جس کو آپ پیر مانتے ہیں, جس کو آپ بزرگ مانتے ہیں, یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں, یہ مکھیا ہیں, یہ فلاں ہیں, سب اولیاء میں آ گئے. تو اللہ کے مقابلے میں ان کی بات نہیں ماننا. قرآن کہہ رہا ہے بالکل کلیئر, ہاں تمہارے رب کی جانب کیا کہ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. اللہ یہ کہہ تو رہا ہے لیکن لوگ نصیحت کم قبول کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے یہ. دوسرا ارشاد, افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم, تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین, اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیم پر ایک آدمی عمل کر رہا ہے, ایک طرف وہ ہے اہل حدیث, اور اس شخص کی طرح ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے, غلط کام کر رہا ہے, قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے, خرافات کر رہا ہے, اہل بدعت. کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے برے اعمال مزین کیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی؟ جو بدعت کرتا ہے وہ قرآن حدیث کی پیروی نہیں کرتا, خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. جو قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کی پیروی نہیں کر رہا ہے. اسی کو اللہ نے کہا, کتنی کلیئر اور صاف بات ہے کہ جو اللہ کے دین پہ عمل کر رہا ہے اور جو خواہشات کو مان رہا ہے, کیا دونوں ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ حکیم الامت نے لکھا, نواب صدیق حسن خان نے لکھا, شاہ ولی اللہ نے لکھا. شاہ ولی اللہ, نواب صدیق حسن خان اور حکیم الامت سب کی باتیں سر آنکھوں پر, اگر وہ دلیل دے دیں, آپ یہ مت بتائیے کہ انہوں نے لکھا, یہ بتائیے کہ انہوں نے دلیل کیا دی. اگر دلیل ہے تو ہم بالکل سر آنکھوں پہ قبول کریں گے. چنانچہ آگے ایک اور آیت نقل کی, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, مشہور قرآن کی آیت ہے, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ ہم سرسری طور سے گزر رہے ہیں. اللہ کے کلام میں گہرائی میں جائیں, بڑی باریکیاں, بلاغت اور حکمتیں نظر آئے گی. اللہ نے کہا کہ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, رسول سے کہا جا رہا ہے, مطلب آپ کو اعلان کرنا ہے, بتانا ہے. ھذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ آگے کے جملے سے ظاہر ہو رہا ہے. دعوت, اور کون سی دعوت؟ توحید کی طرف دعوت. اور کیسے دعوت؟ علی بصیرۃ, دلیل کی بنیاد پر. نبی کی دعوت کا طریقہ اس آیت میں معلوم ہو گیا. آرڈر ہے, مطلب یہ کام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کس چیز کی طرف دعوت دینا ہے یہ بھی متعین کر دیا گیا ہے. فضائل کی طرف نہیں بلانا ہے, بزرگوں کی کرامتوں پر مشتمل نہیں ہے, اللہ کی عظمت و کبریائی کی طرف بلانا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, رسول کا راستہ. ہمیں رسول کا راستہ زیادہ اختیار کرنا چاہیے یا فلاں 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 بزرگ ہوا میں اڑتے تھے, پانی پہ چلتے تھے, ایسا کرتے تھے, ویسا کرتے تھے, ان کی یہ کرامت ہے, ان کی یہ چیز ہے, وہ چیز ہے. ہوگی. اللہ نے ہمیں حکم دیا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے اور رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے. تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا طریقہ ہے؟ میرا یہ راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ادعو اللہ, میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. فلاں شخصیات, فلاں سلسلہ, فلاں مسلک, اس کی طرف میں دعوت نہیں دیتا. فلاں کا قول اجتہاد, اس کی طرف دعوت نہیں دیتا. دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف, اللہ کی توحید, اللہ کے حقوق, اس کی عظمت و کبریائی, اس پر ایمان کے مختلف جو پہلو ہیں, ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اب اللہ کی بات مانو, اس کے حقوق کو جانو. ہاں, اب کیسے دے رہا ہوں دعوت؟ میں دعوت دے رہا ہوں, نبی کا طریقہ ہو گیا. کیسے دعوت دے رہا ہوں؟ علی بصیرت, سوجھ بوجھ پر. بصیرت یعنی علم, دلیل کی بنیاد پر میں دعوت دے رہا ہوں, بصیرت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ دلیل دی جائے. اب میں نے ایک بات پیش کی کہ مولانا اشرف علی صاحب نے, مولانا رشید صاحب نے, رشید احمد گنگوہی صاحب نے فلاں بات لکھی ہے اور وہ قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں ہیں, یہ لوگوں نے اپنے طور سے اختیار کر لیا, ایجاد کر لیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ فلاں عالم نے لکھے. آپ کے عالم نے بھی لکھا ہے. اگر ہمارے عالم نے بھی لکھا ہے اور بے دلیل لکھا ہے تو ہمارے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. علی بصیرتین ہونی چاہیے, دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے. کوئی بھی لکھے, نہیں ہوگی تو ہم بڑے سے بڑے عالم کی بات کو رد کر دیں گے. اور ابلیس نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک بات کہی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, بستر پہ جا کے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا. تو ہم نے وہ مان لیا. کیوں مانا؟ اس لیے نہیں کہ ابلیس نے بولا, اس لیے نہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل, اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتایا حضرت ابو ہریرہ نے, تو آپ نے کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح قرار دینے پر ہم ابلیس کی بات مان رہے ہیں. ابلیس کی بات نہیں ہے حقیقت میں, اللہ کے رسول کی بات ہے. اور اگر آپ کے خلاف یا آپ کی دلیل اور تصدیق کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑے آدمی کی بات آ جائے تو قابل قبول. ہاں, آپ دلیل دے دیجیے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یا کوئی استنباطی طور پہ کوئی گنجائش ہو. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو پورا اللہ نے شفا کہا. ٹھیک ہے, شفا کہا تو اس شفا کو کس طریقے سے علاج میں استعمال کیا جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتایا؟ اس کا خانہ چھوڑ دیا کہ بعد میں جو آئیں گے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے, کسی کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, کسی کی. آج کل بہت سارے راقی پائے جاتے ہیں, رقات. اب ان کے ہاں عجیب عجیب استدلالات ہیں. میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا جیسے ذکر کیا تھا کہ ایک عورت آئی کہتی تھی کہ میں کنگھی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں نکلتی, کیا کروں؟ تو ان کا کہ جب آپ کنگھی کرنے لگو تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لو. اور اس نے کہا اس کے بعد اس کی مانگ سیدھی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا استنباط ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں لیکن عقیدت مند لوگ آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں. اب ایک صاحب آئے, جیسے انہوں نے استدلال کیا, میرے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ایک پیٹ کی تکلیف والی عورت تھی, میں نے اس کو قرآن کی ایک آیت میں پیٹ کا ذکر ہے, میں نے اس آیت کو پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ یہ پڑھتے رہو. صبح میں ان کے پیٹ سے گولا نکلا, اچھی ہو گئی. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے کیا؟ اچھا ہونا نہ ہونا جانے دیجیے. ایک آدمی مزار پہ گیا, اچھا ہو گیا تو وہ صحیح ہو گیا. ایک آدمی نے گنڈا تعویذ پہنی, اسے لگا کہ مجھے آرام مل گیا, صحیح ہو گیا. میں نے بارہا یہ دلیل دی ہے, سمجھایا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہونا کہ فرق پڑ گیا, یہ دلیل نہیں ہے اس کے صحیح ہونے کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کا جب دھاگا کاٹا, پوچھا کیوں باندھ رکھا ہے یہ گلے میں؟ کہا میری آنکھ میں تکلیف تھی, پڑوس کی ایک یہودی عورت ہے, یہودن, اس نے یہ دھاگا دم کر کے دیا اور پہنا دیا, جب سے میں نے پہنا آرام ہے. غور سے سنیے, اس دھاگے کو پہننے سے ان کو آرام تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچا رہا تھا. جب اس یہودن نے دھاگا دیا تو اس شیطان نے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیا, روک دیا. تو تم کو یہ لگا کہ اس دھاگے سے فائدہ ہوا. نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ میں تو فلاں مندر پہ گیا تو فائدہ ہو گیا, تو مطلب وہ صحیح ہو گیا. فلاں پجاری کے پاس گیا, اس نے کیا, صحیح ہو گیا.
مزار پہ گیا صحیح ہو گیا، جن شیطان لگا تھا آصف لگا تھا صحیح ہو گیا. ہمارے ایک استاد سے وہ کہتے تھے کہ وہاں جا کے شرک کے اڈے پہ جا کے وہ صحیح ہوگا، کیونکہ شیطان کا مقصد آپ کو جسمانی تکلیف دینا نہیں ہے جو آصف کی شکل میں آپ کو لگا ہوا ہے. وہ تو آپ کو اس لیے ستا رہا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں، اور جب آپ شرک کے اڈے پہ چلے گئے اس کا کام ہو گیا، اب وہ تکلیف دینا بند کر دے گا، اس کا مقصد حاصل ہو گیا. کتنی کلیئر بات ہے. مگر اب اچھے شیاطین الانس والجن کے جھانسے میں کہیں نہ کہیں آ ہی جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول سے کہ آپ کہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، فلاں اور فلاں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف، اور بصیرت کی بنیاد پر، یعنی دلیل کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ دعوت اللہ نبی کا طریقہ اور راستہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے، ایک سنت پر عمل کا جذبہ ہے. اور کیسے کرنا چاہیے؟ دلیل کی بنیاد پر کرنا چاہیے. دلیل اگر آپ نہیں جانتے کسی بات کی اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. ہمارے آج کل لوگ بہت بحث کرتے ہیں عالم غیر عالم کی بات. غیر عالم چھوڑیے، عالم کو بھی اگر کسی بات کی دلیل کا علم نہیں ہے اس وقت تک بیان نہ کرے جب تک دلیل اور تحقیق سے یہ تثبت اور مضبوطی حاصل نہ کر لے کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. چاہے پھر خطا ہو جائے الگ بات ہے جیسے ائمہ سے ہوا، لیکن اپنی محنت پوری کر کے اطمینان حاصل کریں. تو اللہ کے رسول سے کہا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین، وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع کی. اب اللہ کے رسول کی اتباع جس وقت آیت اتری کون تھے کرنے والے؟ صحابہ. ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، قیامت تک کے وہ لوگ جو نبی کے طریقے پہ چلیں گے وہ ومن اتبعنی میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا طریقہ دعوت اللہ ہے، اور نبی کے متبعین کا طریقہ بھی دعوت اللہ ہے. جو لوگ توحید کی دعوت دیتے ہیں وہ نبی کے طریقے پہ ہیں، جو توحید سے ہٹ کے دوسری دعوتیں دے رہے ہیں وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. نوٹ کیجئے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایکسپلیشن میرا ہے، تھوڑی سی وضاحت، ورنہ بات تو قرآن کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا، آپ کہیے کہ میرا طریقہ ہے دعوت اللہ دلیل کی بنیاد پر، میرا بھی میرے متبعین کا بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے لوگوں کا طریقہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، بیس. اور جس کی دعوت میں توحید نہیں ہے وہ نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ نبی والی طاقت دعوت و تبلیغ نہیں ہے. اس کو لوگ کتنا بھی اچھا سمجھیں، دکھائیں کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اور اس کی وہ برکت اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو نبی کی دعوت میں سنت میں ہوتا ہے. چنانچہ سبحان اللہ ہے وما انا من المشرکین، میں بھی اور میرے متبعین بھی یہ دعوت دیتے ہیں، اور اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب نقص سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، توحید والا ہوں. اس کا مطلب جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کو پاک نہیں مانتا، اللہ کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا نہیں، یہ بھی ہے، تو نہیں دے رہا ہے تو میں اس سے مانگ لوں گا، تو رحم نہیں کر رہا ہے تو اس سے کروا لوں گا، تو مجھ پر رحم نہیں کر رہا ہے تو بیچ میں اس کو ڈال دیا میں نے، اب یہ بولے گا تو رحم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. تو رحمان اور رحیم سے زیادہ رحمت والا یہ ہے جس کو بیچ میں ڈال رہا ہے. تو شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہے، میں شرک نہیں کرتا، اللہ کو ہر عیب نقص شرک سے بلند و بالا مانتا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہی میرا راستہ ہے، توحید والا، شرک نہ کرنا اور اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا راستہ ہے. مزید ارشاد ہے قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب. اس میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غلط ہوں، غلطی کر رہا ہوں تو میری گمراہی مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو میری ہدایت کس بنیاد پر ہے؟ جو میرا پروردگار وحی کرتا ہے، وہ دعا کو قبول کرنے والا اور قریب ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان پر ہماری آیتیں واضح، بینات، آیاتنا بینات، ہماری آیتیں جو بالکل واضح اور کھلی کھلی ہیں، کھلی دلیلیں ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین یا امید نہیں رکھتے،
جن کا ایمان نہیں ہے کہ مر کے پھر اللہ سے ملنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان مشرکین کی بات کہی، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیے۔ نوٹ کیجئے، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو قرآن پیش کیا، نبی کا قرآن کہاں سے آیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اللہ کی طرف سے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی کوئی بدعت کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، غلط چیز پیش کر رہا ہے، تو وہ بولتا نہیں ہے یہ جملہ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس قرآن حدیث ہے، ہمارے امام ہمارے پیر صاحب کے پاس کچھ اور ہوگا، یعنی کوئی دوسرا قرآن ہوگا، یہی کہہ رہے ہیں۔ اور صوفیوں کے یہاں تو جرت ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ لیتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں، کشف ہو جاتا ہے، خواب دکھ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت خضر سے ڈائریکٹ ملاقات کر کے بات کر لیتے ہیں اور دین لے لیتے ہیں۔ تو اس کو نبی کی کیا ضرورت؟ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو چھوڑ کے کسی اور سے دین لے لوں گا، وہ اللہ کے نبی کی رسالت، نبوت اور وحی کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ہے صاف کر کہ آپ کا دین وہی معتبر ہوگا جو نبی کے ذریعے سے آپ لے رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے کہیں اور سے لیں گے تو یہی جملہ ہے جو یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے ہٹ کے کوئی دوسرا قرآن لے آئیے۔ تو اللہ نے کہا او بدل ہو، یا اس کو بدل دیجئے، کچھ چینج کر دیجئے اس میں۔ قل، اللہ نے کہا جواب میں، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی جانب سے، تلقاء نفسی اپنے نفس کی جانب سے، اپنی جانب سے اس کو بدل دوں، یہ میرا پاور اختیار نہیں ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے جو حکم دیا، شریعت بنائی، حلال حرام کیا، تعلیمات دی، قرآن دیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چینج کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، تو آپ اور ہم یا کسی نبی کے بعد کا کوئی بہت بڑا، کتنا بڑا بھی عالم ہو، کیا اس کو یہ حق ہوگا کہ قرآن حدیث کی تعلیم کے سامنے کچھ اور پیش کر دے اور ہم اسے قبول کر لیں قرآن حدیث کی طرح؟ اگر ایسا ہے کہ ہم قرآن حدیث کی طرح قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی بات مان رہے ہیں تو ہم قرآن بدل رہے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے اگر اپنے پروردگار کی میں نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ بتائیے، نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعلیمات کی مخالفت اگر میں نے کر لی تو قیامت والے دن، بڑے والے دن، میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا، ڈرتا ہوں میں۔ اگلی آیت ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ شاید کچھ چیز وحیوں میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے یہ سوچ کر چھوڑ دو کہ تمہارا دل تنگ ہو، کہ کافر یہ کہنے لگیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ یعنی آپ اس بنیاد پر کہ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کو سچا بولنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، اور آپ جب ایسے ہیں تو آپ اتنے مفلوق الحال پریشان کیوں ہیں، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں۔ آج کل کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں نا کہ کافروں کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، فوج ہے، مسجد توڑ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہر دور کے فرعون کو طاقت ملی، ہاں، اس سے پہلے میں بارہا کہہ چکا ہوں، پھر سے دہراؤں کہ اگر کفر اور شرک کے سرداروں کو قوت طاقت دنیا میں نہیں ملتی تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی رہتا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کی طرح اگر حکومت طاقت ہوتی اور فرعون حضرت موسیٰ کی طرح کمزور ظاہری طور پر ہوتا تو کون اس کا ساتھ دیتا؟ وہ کم طاقتور تھا باطل ہونے کے ساتھ، اسی لیے تو لوگ دھوکے میں تھے۔ اور یہی تو لوگوں کا امتحان ہے کہ اس سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے، سچائی کو اختیار کرتے ہیں یا ظاہری چمک دمک اور دنیا کی جو رفاہیت ہے، خوشحالی ہے، قوت ہے، دولت ہے، حکومت ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ آج بھی یہ امتحان ہو رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان مسلمانوں میں مدرسوں اور مسلمانوں میں جو علماء ہیں ان کی دنیاوی کمزوری اور ظاہری دولت، قوت، سیاست، حکومت میں کمزوری کو وہ ان کے ناحق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں کہ یہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کا ایسا سمجھنا، ان علماء کا ساتھ نہ دینا،
مسلمانوں کی طاقت سے ہٹ کر ان لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کرنا جو مسلمانوں میں کمزوری پیدا کرتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. یہ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ ہے. اصل میں ایمان ہوگا تو اکیلا شخص بھی اللہ رب العالمین کی مدد سے ڈٹا رہ سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے. کفر اور شرک کی دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہم ہر سال پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے سامنے موجود ہی ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں یا اس کے تو آپ کہہ دیجئے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ خزانہ کیوں نہیں آیا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے بھی، نبی یہ کیوں نہیں لیا، وہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے آپ جو ہیں وہ صرف جو ہیں نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ڈرانے اور نصیحت کرنے والے ہیں، نبی ہیں. اگر ایک آدمی یہ بولے کہ میں ڈاکٹر ہوں، علاج معالجہ کرنے والی تعلیم میں نے سیکھی ہے، تو آپ اس سے بولیں گے کہ ایک مسجد کا نقشہ بنا دو. وہ بول رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ اس سے انجینئرنگ والا کام کرائیں گے کیا؟ ایک آدمی آگے کہے میں انجینئر ہوں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں ایک کینسر کا مریض ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے، آپ کر دیجئے. کہ بھائی انجینئر ہوں، تو کہا کیا آپ دعویٰ کر رہے ہو نا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، آپریشن کر دو. تو نبی اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ سوال کیسے کرو گے کہ آپ کے پاس خزانہ ہے کیا؟ نبی سے نبی کے سچا ہونے کے لیے جو دلیلیں ہوتی ہیں کہ آپ کی باتیں کیسی ہیں، آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کی دلیل معیار کیا ہے، اس پہ پرکھو نا. میری دلیلیں دیکھو نا، میری تعلیمات کا جائزہ لو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. تو تم دوسری بات کر رہا ہو، ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، خزانہ کیوں نہیں ہوا، سونے کا پہاڑ اور خزانہ اور باغات کیوں نہیں آئے؟ سورہ بنی اسرائیل میں یہ ہے. اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہیے ان سے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس غیب کے اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں تو پیر بابا اور جو بڑے بڑے مشائخ ہیں جن کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں، آستان و مشاہد پر جاتے ہیں اپنی حاجتیں لے کے، مشکلات لے کر، غور کریں. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، زندگی میں نہیں ہیں، تو وفات کے بعد کیسے ہوں گے؟ ابھی کل پرسوں ایک صاحب نے، ہمارے بھائی نے بتایا شاید، کہ پاکستان کے مشہور عالم تقی عثمانی صاحب بڑے مشہور ہیں. بھائی ہم بریلویوں کو کہتے ہیں کہ مردوں اور مرنے والوں کے تعلق سے ان کے عقائد میں بڑی خرابیاں ہیں. تو یہ صاحب بھی بیان کرتے ہیں، میں نے خود نہیں سنا، ہمارے ماسٹر صاحب موجود ہے، غالباً انہوں نے ذکر کیا تھا آپ ہی نے، کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور ان کی جس قوم میں وہ کہتے ہیں وہاں کوئی دلیل مانگتا ہی نہیں ہے. غیب کی چیز ہوئی نا، غیب کی بات میں ایمان اور عقیدے کی بات آ جاتی ہے. یہ چیزیں ان کے یہاں بھی اصولاً درج ہے کہ عقیدے کی بات قرآن حدیث کے علاوہ نہیں مانی جا سکتی، عقیدے میں تقلید نہیں کی جاتی. ان کے یہاں دیوبندی بریلوی دونوں کے یہاں کتابوں میں لکھا ہے، مقلدین کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں کی جائے گی. اب ایک شخص، ایک مولوی بول رہا ہے تو کوئی پوچھے نا اس سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی پاور بڑھ جاتی ہے، مطلب دنیا میں زندہ رہتے ہوئے جو نہیں کر سکتا تھا اب کر لے گا مرنے کے بعد، تو کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن حدیث میں کہیں ہے؟ اور کیسے پاور بڑھتی ہے؟ روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ علیین سجین میں روحیں چلی جاتی ہیں. ہاں، شہداء کی روحیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں ہوتی ہیں. سب پارندوں کالم میں غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں صاف ذکر ہے حدیثوں میں. انبیاء کی روحوں کا اختصاص ہے، ان کی تفصیلات اپنی جگہ ہے. اب آپ ایک بات جو کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو میں نے باتیں کہی اس کی سب کی دلیلیں موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہے، عقائد کی کتابیں، لیکن بس چل رہا ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن میں بیان کیا ہے، اگر آدمی غور سے سمجھنے کے لیے اور اللہ سے یہ دعا کر کے پڑھے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھے ہدایت دے، خاص طور سے صحیح عقیدہ سیکھنا چاہتا ہے، تو قرآن اس کو ہر جگہ بالکل واضح طور سے مطمئن کرتا ہے. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی سے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا، میرا یہ دعویٰ نہیں، بالکل نہیں ہے. کیا کہ
عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کا خزانہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خزانہ قاسم اللہ کے رسول کے بانٹنے والے، خزانہ اللہ کا ہے، تقسیم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس کا یہی معنی ہے؟ جو تعلیمات اللہ نے رسول کو دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیمات ہم تک پہنچا رہے ہیں، بانٹا انہوں نے، یہ ہے۔ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے خزانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں، مطلب جو اولاد دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، بیمار کو شفا وہ دیتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا مانے تو شرک اکبر ہوگا، نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ شرک اکبر ہوگا۔ کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، میں یہ نہیں کہتا، یہ کہہ دیجیے آپ، اللہ آرڈر دے رہا ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ اب اس میں فلسفہ، منطق، عقلیات گھما پھرا کے توڑ مروڑ کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں، وہ مطلب ہے، اور وہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، اور پھر غیب جانتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف جو بیان کیا وہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کی فلسفیانہ موشگافیاں اور کھینچ تان کر کے توڑ مروڑ کر کے قرآن کا معنی بدل دینے والی تشریح کو ہم مان لے ہوئے، اور بہت سے لوگ مان رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پڑھیں یہ قرآن کی آیت، میں غیب نہیں جانتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا، اور جو جانتے تھے وہ اللہ نے دیا، اور جو اللہ نے دیا اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہم اور آپ جنت، جہنم، قبر کا عذاب، قبر کے حالات، اور پھر اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے جانتے کہ نہیں؟ جو بتایا اللہ کے رسول نے جانتے مانتے ہیں، تو ہم بھی غیب جان رہے ہیں، بلکہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے، کی جاتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے میں اسی پر عمل کرتا ہوں۔ جب رسول کا یہ منہج ہے، مسلک ہے کہ اللہ نے جو دیا وہی ماننا ہے، اسی پر کرنا ہے، تو ہمارا مسلک منہج کیا ہونا چاہیے؟ وہی منہج ہونا چاہیے۔ اور جو یہ اختیار کر لے گا تو وہ مختلف قسم کے بنائے ہوئے، ایجاد کیے ہوئے بدعتوں، خود ساختہ اصولوں سے نکل کر قرآن و حدیث کا متبع بن جائے گا۔ لیکن قرآن کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی صاف صاف بات کتنے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور کچھ کو سمجھ میں آتی ہے تو انہیں قبول کرنے کی یا تو توفیق نہیں ملتی، یا یوں کہیے کہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، قرآن حدیث کو ماننے والا، نہ ماننے والا۔ آگے اللہ نے کیا سوال کیا کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے، نابینا اور بینا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سمپل، کوئی بھی اس لاجک سے سوال کسی سے بھی پوچھئے، کتنا بھی جاہل ہو، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو سمپل بات ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہے تو وہ آنکھ والا ہے، بینا ہے، دلیل پہ چل رہا ہے، اور ایک آدمی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ارے انہوں نے کہہ دیا، خواب میں دکھ گیا، قرآن حدیث کیا ہے پتہ نہیں ہے، دین کو مانے جا رہا ہے، عقیدے عبادات کیے جا رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے، بدعت ہے یا سنت ہے، تو وہ اندھا ہے۔ تو کیا اندھا اور بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے، لال ڈائری سے نہیں، فلاں بزرگ کی کتاب سے نہیں۔ انہوں نے، شیخ نے یہ طریقہ بتایا ہے تزکیے کا کہ حقی لگائی جائے، یہ ذکر کیا جائے، نماز کے بعد یہ کریں، اور فلاں 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 میڈ ان انڈیا درود پڑھا جائے، ان چیزوں سے نہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ ڈرانا ہے تو کیسے ڈرانا ہے؟ بہی اس قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن کی دعوت دیجیے، قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کیجیے، دعوت و تبلیغ کا کام یہ اللہ کا آرڈر ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں، جو اس دن سے جنہیں ڈر ہے، جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ انہیں اپنے رب کے پاس اکٹھا کیا جائے گا، جمع کے، مرنے کے بعد جمع کیا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے علاوہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور سفارشی، حمایتی اور سفارشی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تو انہیں ڈرائیے قرآن سے، شاید وہ متقی بن جائیں۔ یہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے اور کافی مضمون باقی ہے،
علامہ ابن تیمیہ سے ایک سوال کیا گیا، اس سوال اور اس کے جواب کا ایک پہلا چھوٹا سا حصہ پڑھ کے اگلے درس تک ٹال دیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اہم بات، کہ کچھ لوگ ہیں جو قتل، چوری، ڈاکہ، زنا اور شراب نوشی، شراب خوری جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بالکل گناہوں میں اور بدکاریوں میں، فسق و فجور میں ملوث ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ پھر ایک شخص ان کے پاس جا کر نصیحت کرتا ہے، اب ان کو سمجھانا چاہتا ہے، سدھارنا چاہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور انہیں ایک محفل سما میں لے جاتا ہے۔ سما سننا، یعنی کسی ایسی محفل میں جہاں گانا ہو رہا ہے، گانا، سما سننے والا مطلب مجلس جمی ہے، کوئی گا رہا ہے اور یہ سنے، جہاں صرف دف بجایا جاتا ہے، یعنی یہ موسیقی جو آج کل کی ایجاد ہے، یہ سب نہیں، ہلکی پھلکی دف جس کی اجازت ہے، وہاں کوئی میوزک اور گانا نہیں ہوتا سوائے حلال شعر کے۔ شعر، اچھا شعر پڑھا جاتا ہے، اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعت پڑھی جا رہی ہے، اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اچھا کلام اور مشاعرہ ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے سے بہت سے لوگ توبہ کر لیں گے، ایسی اس کو امید ہے کہ ان کو ڈاکو جو چوری ڈکیتی شراب کھانے میں جو وقت گزارتے ہیں، وہاں سے لا کے ہم ایسی مجلس میں بٹھا دیں جہاں شعر شاعری پڑھی جا رہی ہے، دف بجا کر گانے گائے جا رہے ہیں، محفل سج رہی ہے۔ تو ایسا کرنے سے ممکن ہے وہ توبہ کر لیں اور گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو کیا اس نیت سے ان کے لیے محفل سما کا منعقد کرنا جائز ہے؟ یعنی اس نیت سے لوگوں کو سدھارنے کے لیے محفل سما، مجلس سما بنانا جائز ہے، کیونکہ اس کے سوا ان کی دعوت کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایسا پوچھنے والے نے علامہ ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی فسق و فجور، زنا، چوری، ڈکیتی وغیرہ کے کاموں میں ہے، اس کو وہاں سے محفل سما میں لے آئے۔ اب اس سوال کو آج کے ماحول میں آپ غور کیجئے کہ بہت سارے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ہی نے کچھ لوگوں سے بحث کرتے ہوئے اس کا بھی جواب دیا کہ ایک آدمی چوری ڈاکہ ڈالتا تھا اور وہاں سے توبہ کرا کے کچھ لوگوں نے لا کے اس کو بدعتوں میں مبتلا کر دیا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے دلیلوں سے اس کو بتایا کہ وہ پہلے ابھی کی کنڈیشن سے بہتر تھے۔ جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو ان کو یہ احساس تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو جب یہ احساس تھا تو توبہ کر سکتے تھے، لیکن جب بدعت کر رہے ہیں تو بدعت کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ بدعتی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا سمجھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے دین کا مخالف ہوتا ہے، شریعت کا مخالف ہوتا ہے، اور جتنی بدعت میں محنت کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے تو توبہ کہاں کرے گا؟ اس اعتبار سے وہ کنڈیشن زیادہ اچھی تھی۔ یہ ایک دوسرا سوال جواب ہے، مناظرے میں ہے، وہ وہاں دلیلیں دی۔ یہاں علامہ ابن تیمیہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو شیخ الاسلام نے بڑا لمبا جواب دیا۔ اس میں شیخ نے جواب دیا، حمد و صلات بیان کی، اور پھر اس کے بعد صرف پہلا پوائنٹ پڑھ رہا ہوں، 5 پوائنٹ ہیں۔ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دیا، ہدایت دی، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ یہ جواب دے رہے ہیں، دین کو مکمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کے آئے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب اسلام بطور دین اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کوئی کمی، خامی، جھول، عیب نہیں ہے۔ تو اب آپ اپنے دماغ سے یہ سوچ رہے ہو، یہ ابھی یہاں جواب کا پہلو نہیں ہے، میں اس کو جوڑ رہا ہوں جواب سے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ آگے آئے گا۔ تو کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، دعوت کے طریقے میں، اصلاح کے طریقے میں، تربیت کے طریقے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی صحابی کو، کسی برے سے برے، کسی ڈاکو کو، یا کوئی ایسا جو پہلے کافر ڈاکو رہا ہو، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ ایسا کام کیا ہو کہ یہاں اس کا کچھ پہلے تفریح والا سامان کیا جائے، مجلس سما وغیرہ منعقد کی جائے، پھر اس کو دین بتایا جائے، توبہ کرائی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا طریقہ کیا تھا؟
یہ جو تم نے بتایا کہ محفل سما میں لایا جائے، اور جو ہمارے ہاں اہل تصوف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار میں جاتے تھے تب نبوت ملی، تو آپ بھی پہلے خانقاہ میں جائیں، اکیلے میں جائیں، حقی لگائیں، یہ لگائیں، یہ صحابہ نے نہیں کیا، رسول نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی ہونے سے پہلے جو کام کرتے تھے، کیا نبی ہونے کے بعد صحابہ کو بتایا کہ وہ کام تم بھی کرو؟ آپ اسوہ حسنہ نبوت کے بعد ہیں یا پہلے بھی تھے؟ جب آپ کے پاس وحی آنے لگی، دین آنے لگا، تب ہمارے لیے نمونہ ہوئے۔ اگرچہ آپ کا کردار بے داغ تھا، پہلے بھی صاف ستھرے تھے، صادق و امین تھے، اور کئی اخلاقی اعتبار سے آپ کی شخصیت جامع تھی، اور نبوت کے بعد اور زیادہ نکھر گئی، وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، تو نبوت کے بعد ہمارے لیے قوم کے لیے امت اسوہ بنے۔ بہرحال شیخ نے کہا یہ پہلا پوائنٹ بیان کیا، آگے 4 پوائنٹ اور بیان کریں گے اس شخص کے سوال میں جس نے یہ کہا کہ کسی برے کو سدھارنے کے لیے محفل سما میں لانا ٹھیک ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قرآن و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پروردگار دعوت و اصلاح کی کام جو ہماری طاقت قوت میں ہے اس کی توفیق دے، اس میں اخلاص دے، اور منہج نبوی کی پابندی کرنے کی توفیق دے، تاکہ وہ دنیا میں بھی وہ کام ہمارے لیے مفید اور سعادت کا ذریعہ ہو، اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔